واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، زمین مہکنے لگی زماں مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی زماں مہکنے لگا، جب حضور آئے تو سارا جہاں مہکنے لگا۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے، محمد مصطفیٰ صلی علیہ کی آج محفل ہے، حبیب کبریاء صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ فرشتے عالم بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں، فرشتے عالم بالا سے سن سن کر یہ کہتے ہیں، چلو نور خدا صلی علیہ کی آج محفل ہے، چلو نور خدا صلی علیہ کی آج محفل ہے۔ حضرات آئیے بلا تاخیر کچھ سننے اور سنانے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، کونین کے دولہا، کالی زلفوں والے رسول، سنہری جالی والے محبوب، ڈوبتوں کو تیرانے والے پیغمبر، غم کی ہچکیاں لینے والے کو زندگی دینے والا رسول، بیواؤں کو سینے سے لگا لینے والا رحمت للعالمین، یتیموں کو انگلیاں پکڑانے والے پیغمبر یعنی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی، عقیدت کی تھالی اور محبت کی تشتری میں سجا کر الہا و زاری کے ساتھ پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات آج کی رات، آج کی شب ہماری اور آپ کی یہ مشترکہ خوش بختی ہے کہ جشن آمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر و اذکار کی روشنی سے اپنے اپنے دلوں کی تاریکی کو دور کرنے کے لیے اس جگہ تشریف فرما ہے اور سکون و اطمینان کا ماحول بنائے رکھیں اور بغور میری تقدیر سے مات کریں۔ اگر میری کوئی بات آپ کی روح کی خلوتوں کو ٹچ کر جائے اسے اپنے گھر لے کے جلسہ، وہ بھی آمد رسول کا جلسہ، ذکر وہ بھی آمد رسول کا ذکر، یقیناً ہماری اور آپ کی یہ بہت ہی خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے۔ حضرات ابھی اس وقت منبر نور پر ایک سے ایک شعرا خطبہ تشریف فرما ہے، بالخصوص زیر سرپرست حضرت علامہ مولانا حافظ وقاری سراج احمد نظامی صاحب قبلہ، پرنسپل مدرسہ اصلاح المسلمین پٹرولہ۔ دوسری جانب زیر صدارت حضرت علامہ مولانا محمد اقبال احمد صاحب قبلہ، وہ بھی زینت اسٹیج ہیں۔ حضرت علامہ مولانا محمد الیاس احمد مصباحی پرنسپل دارالعلوم فیضان وارث دہلی، وہ بھی تشریف فرما ہیں۔ اور بالخصوص خطیب اعظم ہندوستان
حضرت علامہ مولانا محمد نبیل اختر صاحب قبلہ نوازی دہلی، وہ بھی عنقریب اسٹیج پہ تشریف لانے والے ہیں۔ اس مقدس علماء کرام پاکیزہ شخصیات کی پاکیزہ موجودگی میں بس چند جملوں اور چند لمحوں کی آئیے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے، پھر میں اپنی گفتگو بڑھاؤں۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، درود پاک کے تعلق سے حدیث پاک میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، جن میں سے میں صرف ایک روایت بیان کرتا ہوں آپ کی کوتاہیوں کو دیکھ کر۔ 5ویں صدی ہجری کی بڑی شخصیت حضور سیدنا حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں تحریر فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمایا کہ اے موسیٰ پیغمبر، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری آنکھ میں تمہاری بصارت سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تمہارے کان میں سننے سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تمہاری زبان پر گفتگو سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تمہارے ہاتھ میں طاقت سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تمہارے جسم میں روح سے زیادہ قریب ہو جاؤں، تو حضرت موسیٰ نے کہا مولا سب کی تمنا یہی ہے کہ تیرا قرب مل جائے، تیرے قریبی بن جائے۔ وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ الہ العالمین، تیری ہی رضا کی خاطر، تیری ہی قرب کے خاطر ہم تمام مصائب و آلام کو برداشت کرتے ہیں۔ اے میرے معبود، ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ تو ہمارے قریب ہو جا، ہم تیرے قریب ہو جائیں۔ اے اللہ، یقیناً تو میری آنکھ میں نور سے زیادہ قریب ہو جا، کان میں سننے سے زیادہ قریب ہو جا، ہاتھ میں طاقت سے زیادہ قریب ہو جا، جسم میں روح سے زیادہ قریب ہو جا۔ تو مشیت نے آواز دی، اے موسیٰ پیغمبر، یقیناً میں تمہاری آنکھ میں نور سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، کان میں سماعت سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، زبان پر کلام سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا، جسم میں روح سے زیادہ قریب ہو جاؤں گا۔ تو یہ قریب ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ تم میرے محبوب پر کثرت سے درود پڑھا۔ حضرات گرامی، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے کہ رب کی قربت کا ذریعہ ہے۔ درود پاک انسان کے ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ درود پاک جلوت و خلوت میں درود پڑھا کرو۔ سینہ کو کینہ کو دور کرنا چاہتے ہو تو درود پڑھو۔ اس دل کو نور مصطفیٰ سے معمور کرنا چاہتے ہو تو درود پڑھو۔ ارے درود پڑھنے والا جب درود پڑھتا ہے اس کا باطن بھی چمکدار ہوتا ہے، اور باطن کا عکس جب ظاہر پر پڑتا ہے ان کے چہرے پر بھی نکھار ہوتا ہے۔ درود پاک کے پڑھنے کی فضائل بیان فرما رہے ہیں ہمارے اور آپ کے امام اعلیٰ حضرت، ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں، اے مسلمانوں، اپنے آقا پر درود پڑھا کرو اور ایسے کہا کرو، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ کام کو لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کرو۔ رات خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اے محبوب، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، آپ لوگوں سے فرما دیجئے
کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ خوشیاں منائیں، اور یہ خوشیاں منانا زیادہ بہتر ہے ان سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ حضرات، سواد اعظم اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے یہ معمول چلا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے دن تحدیث نعمت کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، محفل پاک منعقد کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعت خوانی کی محفلیں سجتی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حسن و جمال اوصاف و کمالات بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا کی حد الامکان تعریف و توصیف کرتے ہیں۔ ان کا اس دن یہ خوشی منانا، مسرت و شادمانی کا یہ اظہار کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، اے محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ خوشیاں منائیں، اور یہ خوشیاں منانا زیادہ بہتر ہے ان سے جن کو وہ جمع کرتے ہیں۔ حضرات، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس دن وہ نور تشریف لایا اس دن کائنات کا ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا تھا، چرند و پرند خوشیاں منا رہے تھے، شجر و حجر خوشیاں منا رہے تھے، بحر و بر خوشیاں منا رہے تھے، جن و انس خوشیاں منا رہے تھے۔ صرف اہل زمین ہی نہیں بلکہ ملائکہ قطار در قطار ہو کر صلاۃ و سلام کے نغمے پیش کر رہے تھے، صلاۃ و سلام کے تحفے پیش کر رہے تھے۔ اس دن اگر کوئی ناخوش تھا، اس دن اگر کوئی ناراض تھا، اس دن اگر کوئی اداس تھا، کوئی مایوس تھا، وہ شیطان مردود تھا جو مارا پھر رہا تھا، پہاڑیوں اور گھاٹیوں میں اپنا منہ چھپا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، ہائے افسوس، ان کی آمد سے بت پرستی ختم ہو جائے گی، ان کی آمد سے ظلم و ستم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ان کی آمد سے ہمارے نظام درہم برہم کر دیے جائیں گے۔ اپنی بدبختی اور حرمان نصیبی پر اشک بار تھا۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، آج میرے آقا کا میلاد ہے، آج میرے آقا کا میلاد ہے وہ بدبخت آج ناشاد۔ رات مصطفیٰ نور ہے، مصطفیٰ نور ہے، اور اسی ساری حضرات گرامی، اور ذرا دیکھتے چلو، کوئی لمبی چوڑی میں تفسیر بیان نہیں کروں گا، صرف اتنا سمجھنا ہے کہ مصطفیٰ نور ہے اور اسی نور سے یہ ساری کائنات ہے۔ حضرات، سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ حضرات، رب کائنات نے اپنے محبوب پر وحی نازل فرمایا اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، اے میرے رسول، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میری مشیت ہوئی کہ میں جانا جاؤں، جب میری مشیت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، جب میری مشیت ہوئی کوئی مجھے جانے، کوئی میرا عابد ہو، میں اس کا معبود بنوں، کوئی میری مخلوق ہو، میں اس کا خالق بنوں، تمام تر حسن و جمال، تمام صفات و کمالات کے ساتھ پروردگار کی ذات موجود ہے، مگر جاننے والا کوئی نہیں ہے، پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو جب رب نے چاہا کہ میں جانا جاؤں، جب رب نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، تو
تو اپنی ہی نور سے ایک پیکر جمیل کو تیار فرمایا، ایک ایسے حسین کو تیار فرمایا کہ حسن اس کی ملاحت کے قسم کھائے۔ وہ کون حسین ہے جو سب سے پہلے وجود میں آ رہا ہے؟ وہ کون بے مثال ہے جو سب سے پہلے وجود میں آ رہا ہے؟ وہ کون بے نظیر ہے جو سب سے پہلے وجود میں آ رہا ہے؟ وہ کون لاجواب ہے جو سب سے پہلے وجود میں آ رہا ہے؟ آؤ حضرات اس کا فیصلہ لینے کے لیے میں آپ کو اپنے آقا کی مقدس بارگاہ میں لے چل رہا ہوں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ ہے۔ صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ حاضر آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے آقا رب کائنات نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا فرمایا وہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جابر وہ میرا نور ہے۔ پھر حضرت جابر نے کہا میرے آقا اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں میرے رب نے جہاں چاہا میں دورہ کرتا رہا، میں آتا رہا جاتا رہا، پھر میرے ہی نور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے قلم کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے عرش اعظم کو پیدا فرمایا، چوتھے حصے کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے باقی تمام فرشتوں کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے رب کائنات نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، چوتھے حصے کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ پہلے حصے سے زمین کو پیدا فرمایا، دوسرے حصے سے زمین کی ساری مخلوقات کو پیدا فرمایا، تیسرے حصے سے رب کائنات نے انسان کی آنکھوں میں نور پیدا فرمایا، چوتھے حصے سے انسان کو عقل سلیم معرفت اور سمجھ عطا فرمائی۔ تو پتہ کیا چلا؟ اب زمین سے پوچھو اے زمین تیرا وجود کیسے ہے؟ آسمان تیرا وجود کیسے ہے؟ الشمس و قمر تیرا وجود کیسے ہے؟ شجر و حجر تیرا وجود کیسے ہے؟ حور و غلمہ تمہارا وجود کیسے ہے؟ جنت و رضوان تمہارا وجود کیسے ہے؟ دریا کی روانی تیرا وجود کیسے ہے؟ موجوں کی طغیانی تیرا وجود کیسے ہے؟ سمندر کی سیلانی تیرا وجود کیسے ہے؟ اے چاند کی چاندنی تیرا وجود کیسے ہے؟ سورج کی روشنی تیرا وجود کیسے ہے؟ ستاروں کی جگمگاہٹ تیرا وجود کیسے ہے؟ پھولوں کی مسکراہٹ تیرا وجود کیسے ہے؟ بلبل کی گنگناہٹ تیرا وجود کیسے ہے؟ ہواؤں کی سرسراہٹ تیرا وجود کیسے ہے؟ جب یہ سوال کرو گے تو بیک وقت ساری کائنات سے ایک ہی آواز اٹھے گی، چاند کی چاندنی یہی کہے گی، سورج کی روشنی یہی کہے گی، زمین کے ذرے یہی کہیں گے، آسمان کے تارے یہی کہیں گے، درخت کی پتیاں یہی کہیں گی، سمندر کے قطرے یہی کہیں گے، تتلیاں یہی کہتے اڑے گی۔ اے پوچھنے والوں اگر تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ ہمارا وجود کیسے ہے تو سنو ہے قول احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر قول احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر پھول ہر شجر میں محمد کا نور۔ کیا یہ مصطفیٰ اور اسی نور سے یہ ساری کائنات۔ رات میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے کہیں ایسا دیکھا یا کہیں سنا کہ لڑکا پیدا نہ ہوا ہو اور اسکول کا ماسٹر ہو گیا؟ لڑکا پیدا نہ ہوا ہو مگر کسی کورٹ اور کچہری کا جج ہو گیا ہو؟
لڑکا پیدا نہ ہوا ہو ہماری طرح وہ تقریر کر رہا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو علامہ نبیل اختر نوازی صاحب کی طرح بہترین خطیب ہو گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو قاری سراج نظامی صاحب قبلہ کی طرح انٹرنیشنل خطیب ہو گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو بہت بڑا شاعر ہو گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو اور قاضی شہر ہو گیا ہو، مفتی اعظم ہو گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو بہت بڑا نقیب ہو گیا ہو، بتاؤ کیا کبھی ایسا ہوا؟ کیا ممکن ہے؟ نہیں۔ لڑکا پیدا نہ ہوا ہو کسی ہاسپیٹل کا وہ ڈاکٹر ہو گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو کسی پروجیکٹ کا وہ انجینئر ہو گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو کسی کالج یونیورسٹی کا وہ پروفیسر ہو گیا ہو، نہیں۔ اور قسم خدا کی ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اب میرے قریب آنا آپ کا کام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ کھڑے ہو جائیے، کھڑے ہو کر استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ محترم حضرات، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں خطیب یورپ و ایشیا، امیر خطابت، پیر طریقت، شمشیر اعلی حضرت، خلیفہ حضور بحر العرفا حضرت علامہ و مولانا نبیل اختر نوازی صاحب قبلہ کی آمد ہو چکی ہے۔ جو کھڑے ہوئے تھوڑی دیر اور آپ کھڑا ہوئیے، کھڑا ہوئیے، کھڑے ہو جائیے اور کرسی کو لے کر کے آگے آ جائیے، اور قریب آئیے، اور قریب آئیے، آپ اور قریب آ جائیے، ماشاءاللہ قریب آئیے، ہاں قریب آ جائے، آنے دیجیے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ جو لوگ پیچھے ہیں بیچ میں کرسی خالی ہے، اور قریب آ جائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں۔ اور پیچھے جو بابو کھڑے ہیں آگے آ جائیے، ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد نبیل اختر نوازی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ حضرت کی پاکیزہ دعاؤں کے سائے میں چند منٹ میں عرضیہ کر رہا تھا کہ آپ نے کہیں ایسا سنا یا کہیں دیکھا کہ لڑکا پیدا نہ ہوا ہو اور کسی اسکول کا وہ ماسٹر، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو اور کسی پروجیکٹ کا وہ انجینئر ہو گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو قاضی شہر ہو گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو اور ہماری طرح وہ تقریر کر رہا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو علامہ نبیل اختر صاحب قبلہ کی طرح انٹرنیشنل خطیب ہو گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو قاری سراج نظامی صاحب قبلہ کی طرح بہترین خطیب ہو گیا ہو، لڑکا پیدا نہ ہوا ہو قاضی شہر ہو گیا ہو۔ حضرات، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اب میرے قریب آنا آپ کا کام ہے اور مجھے آپ کے قریب جانا میری ذمہ داری ہے۔ لوگوں، ایسا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ آدمی پہلے علم بعد میں، آدمی پہلے شہرت بعد میں، آدمی پہلے عزت بعد میں، آدمی پہلے مقام بعد میں، آدمی پہلے مرتبہ بعد میں، آدمی پہلے فضیلت بعد میں، آدمی پہلے وقار بعد میں، آدمی پہلے شان بعد میں، آدمی پہلے انعام بعد میں، آدمی پہلے اکرام بعد میں، آدمی پہلے احترام بعد میں، آدمی پہلے افتخار بعد میں، آدمی پہلے سربلندی بعد میں، ذہن کو قریب کرنا، یہ مائک پہلے آواز بعد میں، پنکھا پہلے ہوا بعد میں، بلب پہلے روشنی بعد میں، زمین پہلے جلسگاہ بعد میں، اور ذہن کو قریب کرو۔ حبیب الرحمن پہلے مجاہد ملت بعد میں، سید احمد پہلے محدث اعظم بعد میں، مصطفیٰ رضا پہلے مفتی اعظم بعد میں، احمد رضا پہلے اعلیٰ حضرت بعد میں، علاء الدین پہلے صابر پیا بعد میں، نظام الدین پہلے محبوب الہی بعد میں، نصیر الدین پہلے چراغ دہلوی بعد میں، قطب الدین پہلے بختیاری
کاکی بعد میں، فریدالدین پہلے، گنج شکر بعد میں، معین الدین پہلے، غریب نواز بعد میں، اور آگے بڑھو عبدالقادر پہلے، غوث اعظم بعد میں، عباس پہلے، علم بردار بعد میں، اصغر پہلے، شہادت بعد میں، زمین پہلے، نہر فرات بعد میں، اور آگے بڑھو حسین پہلے، شہید اعظم بعد میں، اور آگے بڑھو ابوبکر پہلے، صدیق بعد میں، عمر پہلے، فاروق بعد میں، عثمان پہلے، ذوالنورین بعد میں، علی پہلے، شیر خدا بعد میں، اور آگے بڑھو آدم پہلے، صفیح اللہ بعد میں، نوح پہلے، نجیح اللہ بعد میں، ابراہیم پہلے، خلیل اللہ بعد میں، اسماعیل پہلے، ذبیح اللہ بعد میں، موسیٰ پہلے، کلیم اللہ بعد میں، عیسیٰ پہلے، روح اللہ بعد میں، مگر میرا رسول ایسا جو رسول اللہ پہلے ہے، آمنہ کا بیٹا بعد میں، رسول اللہ پہلے ہے، آمنہ کا لفظ جگر بعد میں، زمین مہکنے لگی، زمان مہکنے لگا، زمین مہکنے لگی، زمان مہکنے لگا، جب حضور آئے تو سارا جہاں. کیا بات ہے، سبحان اللہ، بے شک، واہ بہت اچھا، واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مجھے آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور پر تشریف فرما مہمان خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا نبیل اختر صاحب قبلہ نوازی دہلی آن بان شان و شوکت کے ساتھ زینت اسٹیج ہو چکے ہیں. حضرت کی دعاؤں کے سائے میں میں نے جو بھی کچھ بنا، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسوہ حسنہ پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ.